بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج 15 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے سلسلہ کی نسبت سے کچھ احادیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آغاز اس بات سے کہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے والے منصور دوانکی پر لعنت بے شمار، اور اہل بیت و اطہار علیہم السلام کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت بے شمار۔ ہم تمام مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں چند احادیث جو ہے معصوم کی شیئر کرتے ہیں سب کے ساتھ، تاکہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ان کی کچھ احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ ضرور رزق معرفت کی نیت سے شیئر کریں۔ الہی آمین بصدقہ پاک معصومین۔ یا رب المنتظرین، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب مناقب اہل بیت سے، اس کے حصہ دوم سے۔ یہ اردو ترجمہ ہے مناقب اہل بیت، کتاب القطرہ من بہار مناقب النبی والعطرۃ کا اردو ترجمہ ہے۔ جو عربی کتاب ہے، اصل کتاب وہ سید احمد مستنبت نے لکھی ہے، اور یہ جو ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور والوں نے چھاپا ہے، اور یہ ترجمہ جو مترجم ہے یہ ناظم رضا عطرتی صاحب کا ہے۔ اس کے حصہ دوم میں صفحہ نمبر 71 پر حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت قیس بن خالد سے ہے۔ قیس بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ مسجد نبوی کے مینار اور بائیں ہاتھ سے قبر کی دیواروں کو بادلوں اور آسمانوں تک بلند کرتے ہوئے فرمایا، انا جعفر، انا نہر الاغور، انا صاحب الآیات القمر، وانا ابن شبیر و شبر علیہ السلام۔ میں جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، میں ایک گہرا دریا ہوں، میں روشن اور واضح معجزات کا مالک ہوں، اور میں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں۔ یہ انہوں نے سند لیا کتاب نوادر المعجزات سے، دلال الائمہ سے، اور مدینۃ المعاجز سے۔ اس کے ساتھ آگے ایک حدیث ہے کہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ابراہیم بن سعد سے روایت ہے، یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اتقدر ان تمسک الشمس بیدک، کیا آپ قدرت رکھتے ہیں کہ سورج کو اپنے ہاتھ سے روک لیں؟ کیا آپ قدرت رکھتے ہیں؟ یعنی یہ ابراہیم بن سعد کہہ رہا ہے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا آپ قدرت رکھتے ہیں کہ سورج کو اپنے ہاتھ سے روک لیں؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو شئت لحجبتها عنک، اگر میں چاہوں تو سورج کو تیری آنکھوں سے چھپا لوں۔ میں نے عرض کیا، ایسا کر کے دکھائیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے سورج کو ایسے کھینچ لیا جیسے کوئی کسی جانور کی لگام کو کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر! سرکار نے سورج کو ایسے کھینچ لیا جیسے کسی جانور کی لگام کو کھینچتا ہے، پس سورج سیاہ ہو گیا اور چھپ گیا۔ حضرت کا یہ معجزہ تمام اہل دنیا کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنی اصلی حالت پر چلا گیا۔ یہ بھی جو ہے کتاب نوادر المعجزات، دلائل الائمہ اور مدینۃ المعجز سے انہوں نے لیا ہے۔
مناقب اہل بیت میں۔ اور پھر آگے بڑی ایک خوبصورت حدیث جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ناصرین ہیں ان کے حوالے سے، داؤد رکی سے روایت ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوا اور عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کس حد اور کس مقدار تک ہے؟ یعنی سوال پوچھ رہا ہے وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ کس حد تک ہے اور کس مقدار تک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے سوال کی مقدار کے مطابق، یعنی ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور تم جو کچھ پوچھو گے وہ ہم جانتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یہ پانی کا دریا ہے، کیا اس کے نیچے کوئی چیز ہے؟ یہ جو پانی کا دریا وہاں پہ جو بہہ رہا تھا، وہ پوچھتا ہے کہ اچھا اگر یہ ہے تو سوال تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو پانی کا دریا ہے اس کے نیچے بھی کوئی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو یا صرف اپنے کانوں سے سننا پسند کرو گے؟ یعنی کہ تمہیں میں صرف بتا دوں کہ کیا ہے، یا تم دیکھنا بھی چاہو گے کہ بھئی کیا ہے اس کے نیچے، دریا کے نیچے، جو پانی کے نیچے؟ اس نے عرض کیا، میں آنکھوں سے دیکھنا پسند کروں گا، کیونکہ کان کبھی چیز کو سنتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، جبکہ آنکھ سے جو دیکھا جائے گا دل اس کی گواہی دے گا اور انسان کے نزدیک وہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے جا پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ایھا العبد المطیع لربہ اظہر ما فیک، اے اپنے رب کے فرما بردار بندے، جو کچھ تیرے اندر پوشیدہ ہے اسے ظاہر کر۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک میں آپ کو قرآن کی آیت میں بتا دوں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تو اس کی تفسیر میں مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو ان کی روشنی سے زمین جو ہے چمک اٹھے گی ان کے نور سے۔ تو اور آگے فرماتے ہیں کہ زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا، ایھا العبد المطیع لربہ اظہر ما فیک، اے اپنے رب کے فرما بردار بندے، یعنی کہ یہ جو زمین کا یہ جو دریا ہے یہ بھی اپنے رب یعنی مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اے اپنے رب کے فرما بردار بندے، جو کچھ تیرے اندر پوشیدہ ہے اسے ظاہر کر۔ اچانک دریا گہرائی تک پھٹ گیا، اچانک دریا گہرائی تک پھٹ گیا اور اندر سے ایسا پانی نمودار ہوا جو دودھ سے زیادہ سفید تر، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار اور ادرک سے زیادہ لذیذ تھا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ پانی ان اوصاف کے ساتھ کن کے لیے ہے اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے قائم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے لیے ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، کس زمانے میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب قائم علیہ الصلوۃ والسلام یا بقیت اللہ فی الارض، جب قائم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ قیام فرمائیں گے تو زمین پر پانی ختم ہو جائے گا اور کہیں پانی نہ ملے گا۔ اس وقت مومنین گڑ گڑا کر بارگاہ ایزدی میں دعا کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پانی ان کے لیے ظاہر کر دے گا اور وہ اسے پئیں گے، اور ان کے مخالفین پر یہ پانی حرام ہوگا۔ پھر اس شخص نے اپنا سر بلند کیا تو ہوا میں ایسے گھوڑوں کو دیکھا جن پر زینے لگی ہوئی ہیں اور لگامیں چڑھی ہوئی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ السلام علیکم بقیت اللہ فی الارض اور ان کے اصحاب کے گھوڑے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا میں بھی ان پر سوار ہوں گا؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوگا تو سوار ہوگا۔ اس نے عرض کیا کیا میں بھی اس خوش مزہ پانی سے پیوں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کے شیعوں میں سے ہوگا تو پیے گا۔ یہ بھی انہوں نے کتاب دلائل الائمہ امامتہ مدینۃ المعاجز اور یہ ادھر سے نقل کیا، یہ مناقب اہل بیت القطرہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ چند احادیث مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے وہ کی ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس کوشش کو۔ اور لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسی مخلوق پر، ایسی امت پر لعنت ہے جنہوں نے معصومین علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو شہید کیا، اور منصور دوان کی اور اس کے تمام نسل پر لعنت بے شمار، جنہوں نے مولا کے ساتھ دشمنی کی اور مولا کو شہید کیا۔ اللہم لانا ولا ظالمن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابن لا ذالک اللہم لانا لصابت التی جہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وباعت وطابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا، بے شمار بے شمار بے شمار۔ پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ اور ان کی آل کے اور معصومین علیہ السلام کے تمام کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت بے شمار۔ اور یہ لعنت کوئی جب ہم بھیجتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے یہ گھڑی ہوئی لعنت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، جس میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ملائکہ میں بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر صلوات بھیجتا ہوں، تم بھی صلوات بھیجو، اور میں بھی ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی لعنت بھیجو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ خود قرآن اٹھا کے دیکھ لے اور اپنی تفاسیر میں پڑھ لے۔ اہل سنت و اہل تشیع جو بھی تفاسیر وہ اٹھانا چاہے اس میں پڑھ لے کہ اللہ خود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیج رہا ہے، اور ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی بھیجو۔ اور اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے، 57 نمبر آیت میں، کہ میں بھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہوں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور تم بھی کرو۔ اب اسی حوالے سے ہم ہر اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جس نے معصومین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کا حق غصب کیا اور ان کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیا۔ وہ چاہے باغ فدق چھیننے سے آغاز ہوتا ہو، یا ان کا جو ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت لگانے سے آغاز ہوتا ہے، یا کربلا معلیٰ میں ہو، یا ہر دور کے معصوم امام کو، منصوص من اللہ امام کو شہید کرنے سے ہو، وہ ہر اس شخص پر لعنت ہے جو اس فعل میں شامل رہا کسی بھی حال سے، یا وہ خود اس نے وہ عمل کیا، یا اس کے جو پیروکار تھے ان سے کروائے، یا جس طرح بھی اس نے یہ معصوم کے ساتھ دشمنی لی اور اللہ سے دشمنی لی بے شک۔ اور ان لوگوں پر لعنت ہے اور ان کی نسلوں پر لعنت ہے جنہوں نے مولا سے بغض رکھا، کینہ رکھا اور دشمنی کی۔ اللہم لانا ولا ظالمن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابن لا ذالک اللہم لانا لصابت التی جہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وباعت وطابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا، بے شمار بے شمار بے شمار۔ مولا ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائے۔ الہی آمین۔